السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جی ہم پڑھ رہے تھے خبر مردود کی اقسام، اس میں سے ہم نے خبر مردود بسبب الطعن فی الراوی، اس کی 9 اقسام پڑھی ہیں، 9-10 اقسام۔ اب ہماری بات چل رہی تھی الخبر المردود بسبب السقط من الاسناد یا من السند، سند میں انقطاع یا سند میں سخت، سند میں کچھ گر جانا، اس کی وجہ سے جو سند ضعیف ہوتی ہے یا خبر مردود ہوتی ہے، جو خبر مردود ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ اس کی جو ہے نا اقسام اور اس کی صورتیں ہم پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے مرسل کی بحث ہم نے پڑھ لی، اسی طرح معلق کی بحث ہم نے پڑھ لی۔ مرسل اور معلق میں بنیادی فرق یہ ہے کہ معلق کے اندر سند کی ابتدا سے یعنی مصنف والی طرف سے کوئی ایک راوی گرا ہو یا لگاتار 2 راوی 3 راوی زیادہ راوی گرے ہوئے ہوں، اس کو کہتے ہیں معلق۔ اور مرسل کہتے ہیں کہ جو سند کی جو اصل ہے یعنی صحابی والی سائڈ سے، وہاں سے تابعی کہے، تابعی کسی نہ کسی کو گرائے، تابعی صحابی کو گرا دے یا تابعی اپنے جیسے تابعی کو ہی گرا دے، یعنی تابعی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، یعنی تابعی بغیر واسطہ ذکر کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی خبر دے، اس کو کہتے ہیں مرسل۔ اور اس کے متعلق ہم نے پھر پڑھا تھا مرسل کا حکم کیا ہے، مرسل کے اندر اختلاف کیا ہے، مرسل کی حجیت اور عدم حجیت کے بارے میں۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ بعض تابعین کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں تابعی کی مرسلات یا ان کی مراسیل وہ صحیح ہیں، اس کا بھی ہم نے تنقیدی جائزہ لیا تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو مراسیل صحابہ ہیں وہ حجت ہیں، یعنی صحابہ جو بغیر سنی ہوئی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیتے ہیں، درمیان میں کسی صحابی کو گرا دیتے ہیں، تو وہ کوئی مضر نہیں ہے، کیونکہ صحابہ سارے عادل ہیں، ان کا ذکر کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اور پھر ہم نے ایک اور بات پڑھی تھی کہ جو صحابی رویتن ہے یعنی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، بالکل چھوٹے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، سنا کچھ بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایسے صحابہ کی روایت ان کو شرف رویت حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے لیکن آپ سے کچھ سن نہیں سکے، آپ سے کچھ اخذ نہیں کر سکے، ایسے صحابہ ان کی روایات کا معاملہ وہی ہوگا جو تابعین کی روایات کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی وہ حجت نہیں ہے، وہ بے شک صحابی حجت ہیں لیکن ان کی روایت حجت نہیں ہے، کیونکہ درمیان میں وہ کسی نہ کسی تابعی کو بھی گرا سکتے ہیں، کیونکہ ایسے صحابہ کی روایت جو بالکل صغار ہیں، بالکل چھوٹے تھے، رویتاً صحابہ تھے، ان کی اکثر و بیشتر روایات وہ تابعین سے ہوتی ہیں، یعنی انہوں نے تابعین سے سیکھا ہے، کبار تابعین سے، اور پھر تابعین آگے صحابہ سے، تو ان کی اکثر و بیشتر روایات تابعین سے ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی تابعی کو گرایا ہو، اور بعید نہیں ہے کہ وہ تابعی ضعیف ہو۔ اس اشکال اور اس ابہام کی وجہ سے ہم اس کی روایت کو
رد کر دیتے ہیں، اور زیادہ جمہور کا موقف بھی یہی ہے کہ مرسل وہ حجت نہیں ہے ایسے صحابہ کی کہ جو رویتن صحابہ ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا۔ پھر اسی سے ملتا جلتا ایک بات ہم نے کل نہیں کر سکے، وہ ہم آج کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی دقیق نقطہ ہے، جو اس کو سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے، جو نہیں سمجھ سکے تو انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے دے گا انشاءاللہ۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جو تابعی ہیں، جس طرح صحابہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جن صحابہ نے صحابہ سے سیکھا ہے ان کی مرسل تو حجت ہے، دوسری طرح ہم کہتے ہیں کہ جن تابعین نے تابعین سے ہی سیکھا ہے، جن تابعین نے کسی صحابی سے کوئی روایت نہیں کی، تابعی تو اس وجہ سے وہ بن گیا کہ انہوں نے صحابی کو دیکھا ہے، یعنی رویت کی ہے اس نے صحابی کی، لیکن اس نے کچھ بھی کسی بھی صحابی سے نہیں سنا، تو بلکہ اس نے جو سنا ہے، جو علم حاصل کیا ہے، وہ تابعین سے ہی کیا ہے، یعنی اپنے جیسے تابعین سے ہی کیا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں صغار تابعین کہتے ہیں، بالکل چھوٹے تابعین جن کی صحابہ سے ایک آدھ صحابی سے ملاقات تو ہے لیکن ان سے کچھ بھی نہیں سن سکے، تو ایسے تابعین کی جو مرسل ہوتی ہے وہ مرسل نہیں ہوگی، بلکہ وہ موضل ہوگی۔ اس کی موضل کی جب ہم تعریف پڑھیں گے نا تو یہ بات آپ کو بخوبی سمجھ آ جائے گی، میں پھر وہ دوبارہ دہرا دوں گا اس کو برکیف۔ بالکل ایسا تابعی، بالکل چھوٹا تابعی جس نے کسی بھی صحابی سے کوئی روایت نہیں سنی، ٹھیک ہے، اور اس نے جو سنا ہے وہ تابعین سے سنا ہے۔ اب اگر وہ ایسا تابعی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بیان کرتا ہے تو اس کی روایت پھر مرسل نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے یقینی طور پر ایک بندے کو نہیں گرایا، یعنی صحابی کو صرف واسطہ نہیں گرایا بلکہ اس نے تابعی کا واسطہ بھی گرایا ہے، کیونکہ صحابہ سے تو اس کی روایت ہے ہی نہیں، صحابی سے تو اس نے سما کیا ہی نہیں ہے، لقاء ہوا ہے لیکن سما نہیں ہوا، رویت ہوئی ہے لیکن سما نہیں ہوا، اس کا سما صرف تابعین سے ہی ہے، تو اس میں یقینی ہو گئی ہے ہمارے پاس خبر کہ اس نے لازمی طور پر دو بندے گرائے ہیں، کم از کم دو بندے گرائے ہیں، زیادہ بھی گرا سکتا ہے، تو اس کی روایت پھر مرسل نہیں ہوگی بلکہ اس کی روایت کو ہم پھر موضل کہیں گے۔ موضل کسے کہتے ہیں اب اس کو ہم آج پڑھیں گے جی۔ موضل، یاد رکھیں موضل کی تعریف کے اندر متقدمین کے ہاں جو ہمارے ہاں موضل ہوتی ہے اس طرح تو استعمال ان کا نہیں ہوتا تھا، وہ موضل کا استعمال منقطع کے معنی میں بھی کر دیتے تھے، یعنی کہیں بھی انقطاع پایا جاتا ہے تو موضل کہتے ہیں، باہر کیا اس کی جو اصطلاحاً تعریف ہے، جو جس طرح یہ رائج ہے وہ تعریف ہم ادھر لکھتے ہیں موضل کی۔ प्लीज मोबाइल वन कंस्ट्रक्टर था मोबाइल टू इनिशियल वन और पेट्रोलिंग। جی، اب آپ اس موضل کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے جو ہم نے معلق یا اس سے پہلے جو ہم نے مرسل پڑھا ہے اس کو بھی ذہن نشین رکھیں، ٹھیک ہے۔ موضل کہتے ہیں ما سقط من اسنادی ہی، وہ روایت کہ جس کی سند سے گر جائیں راویانی دو راوی، فاکثروا یا زیادہ راوی علی سبیل التوالی، یا علی التوالی کر لیں، علی التوالی لگاتار، یعنی لگاتار کم از کم دو راوی جس کی سند سے گر جائیں، وہ کہیں بھی گر جائیں، یعنی سند کے کسی حصہ کے اندر لگاتار جہاں دو راوی گر جائیں یا زیادہ راوی گر جائیں اس کو ہم موضل کہہ دیتے ہیں، الموضل۔ ویسے تو یعنی اس کا استعمال اور معنوں میں بھی کیا گیا ہے، بعض نے کہا ہے، میں صرف ذکر کر دیتا ہوں، اصل تعریف یہ ہے، اس کا میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔
جس روایت کی سند سے لگاتار دو یا زیادہ راوی گر جائیں اس کو کہتے ہیں الموغل۔ غل، ٹھیک ہے، غلات کے اوپر زبر ہے، اور اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو کہتے ہیں اعضال، اعضال۔ اس طرح ارسال تھا نا ادھر، اعضال اس کو کہتے ہیں، اس عمل کو، یعنی دو راوی گرانے کو لگاتار، اس کو کہتے ہیں اعضال اصطلاحاً۔ اگر سند میں لگاتار دو راوی نہیں گرے، مثلا ایک جگہ پہ گرا ہے، دوسرا دوسری جگہ پہ گرا ہے، تو اس کو موزل نہیں کہیں۔ اگر سند کے ایک حصے سے ایک راوی گرا ہے، دوسرے سے دوسرا گرا ہے، تو اس کو ہم موزل نہیں کہیں گے، بلکہ اس میں شرط ہے کہ لگاتار راویوں کا گرا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے اس کی اصل تعریف جو ہمارے ہاں جو عام رائج ہے۔ بلکہ بعض نے جو ہے خطیب بغدادی جس طرح ہیں، انہوں نے اس کی اور بھی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تبا تابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرے، یعنی تبا تابی اس نے کم از کم دو بندے گرائے ہیں لازمی لگاتار، تبا تابی اس نے تابی کو بھی گرایا ہے اور صحابی کو بھی گرایا ہے، دو بندے تو لازمی گرے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی تبا تابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بیان کرتا ہے، تو یہ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ اس کو محدثین موزل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مرسل کے مقابلے میں یہ زیادہ ذوف میں شدید ہے، ٹھیک ہے۔ مرسل کے مقابلے میں، مرسل کے اندر تو ایک راوی کی گنجائش ہوتی ہے کہ شاید ایک گرا ہو، اور دوسرے کا شک ہوتا ہے جس کی بنا پہ ہم روایت ضعیف کو، اعزال کے اندر یعنی تبا تابی کی مرفوع کے اندر، تبا تابی اگر مرفوعاً بیان کرے تو پھر اس کے اندر تو یقینی طور پر کم از کم دو راوی گرے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مرسل کے مقابلے میں موزل زیادہ خطرناک ہے، یعنی زیادہ ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے موزل کے مقابلے، مرسل کے مقابلے میں۔ تو اب جو خطیب بغدادی نے تعریف کی ہے کہ جس میں تبا تابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے وہ موزل ہوتی ہے، تو یقیناً وہ بھی موزل ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہم نے تعریف لکھی ہے، یہ تعریف زیادہ، یعنی اس کے اندر زیادہ درستی ہے۔ اب تبا تابی کے اندر بھی دو راوی گرے ہوئے ہوتے ہیں یقینی طور پر، لیکن خطیب بغدادی نے اس کو ایک حصے کے ساتھ خاص کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے جو تعریف کی ہے کہ یہ سند کے کسی بھی حصے کے اندر ہو، شروع کے اندر ہو، درمیان میں ہو، آخر میں ہو، کہیں بھی ہو، لگاتار بس دو راوی گرے ہونا ضروری ہے، لگاتار دو راوی گرے ہوں تو پھر اس کو ہم موزل کہہ دیتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا تھوڑا فرق دیکھیں، مرسل، اب اگر شروع کے اندر دو راوی گرے ہیں تو اس کو پھر معلق بھی تو کہیں گے، جی بالکل معلق کہیں گے، لیکن معلق خاص اس کا ہے، نام ہے، اور موزل ایک عام نام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معلق صرف ایک راوی گرنے پر بھی معلق کا لفظ بول دیا جاتا ہے، شروع کے اندر سند کی ابتدا کے اندر ایک راوی گر جائے تب بھی اس کے اوپر معلق کا لفظ بول دیا جاتا ہے، لیکن اس پر پھر موزل کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ اگر سند کی ابتدا کے اندر کم سے کم دو راوی گرے ہوئے ہوں یا زیادہ گرے ہوئے ہوں تو پھر اس کو موزل بھی کہہ دیں گے اور معلق بھی کہہ دیں گے۔ اسی طرح مرسل والی جگہ جو ہے، مرسل کے اندر کم سے کم ایک راوی گرا ہوا ہو، اگر ایک راوی گرا ہوا ہے تو پھر اس کو موزل نہیں کہیں گے، صرف مرسل کہیں گے مرسل کہیں گے، لیکن اگر دو گرے ہیں تو پھر موزل بھی کہہ سکتے ہیں، مرسل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سند کے درمیان کے اندر ایک راوی گرا ہے، اس کو موزل نہیں کہیں گے، اس کو منقطع کہیں گے، جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ لیکن اگر دو راوی گرے ہیں لگاتار تو پھر اس کو ہم موزل کہہ دیں گے اور منقطع بھی کہہ دیں گے۔ تو یہ یعنی موزل کا لفظ یہ
مختلف حصوں کے اندر فٹ آ جاتا ہے. یہ دقیق دقیق سا فرق ہے موزل کے اندر، معلق کے اندر، مرسل کے اندر اور منقطع کے اندر. یعنی موزل ایک خاص حصہ ہے کہ جب دو لگاتار راوی گرے ہوتے ہیں، لگاتار دو راوی گرے ہوتے ہیں تو پھر اس پر موزل کا لفظ بولا جاتا ہے. اگر دو راوی لگاتار نہیں گرے ہوتے، ایک گرتا ہے تو پھر اس پر دوسرے نام بولے جاتے ہیں، موزل نہیں بولا جاتا. اب اس مثال ہم لکھتے ہیں، یعنی جس میں دو راوی لگاتار گرے ہوتے ہیں. یہ ہے سنن دارمی کے اندر ایک آتی ہے، میں آپ کو یہاں لکھوا دیتا ہوں. جی یہ دیکھیں، یہ سنن دارمی ہے. جی سنن دارمی، اس کا نمبر ہے 159. اب اس میں سمجھیں ذرا کہ موزل کس طرح ہے. اب امام دارمی رحمہ اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں اپنے استاد ابراہیم بن موسیٰ سے. پوری سند انہوں نے ذکر کی ہے. حدثنا عبداللہ بن مبارک، یعنی ابن المبارک سے مراد عبداللہ بن مبارک، عن سعید بن ابی ایوب، عن عبید اللہ بن ابی جعفر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو ہے عبداللہ بن ابی جعفر، عبداللہ بن ابی جعفر جو ہے یہ تبع تابی ہے. یعنی یہ تابی بھی لگا لو نا، اس کو تابی بھی لگا لیں، اس کو تابی ہے، لیکن اس کی کسی بھی صحابی سے کوئی روایت نہیں ہے. کسی بھی صحابی سے عبید اللہ بن ابی جعفر کی کوئی روایت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو کچھ بھی سنا ہوا ہے وہ تابی سے سنا ہوا ہے. اس نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ تابی سے سنا ہے، صحابی سے اس نے کچھ نہیں سنا. تو اس نے پھر یہاں کم از کم دو بندے گرائے ہیں. یعنی یہ تابی ہے عبید اللہ بن ابی جعفر، صغار تابعین میں سے ہے، یعنی بالکل چھوٹا تابی جس کی کسی بھی صحابی سے روایت نہیں ہے، کسی بھی صحابی سے اس نے کچھ نہیں سنا. ہے یہ ثقہ، بالکل ثقہ راوی ہے. یہ ثقہ راوی ہے عبید اللہ بن ابی جعفر، لیکن اس نے صحابی سے کچھ نہیں سنا. اب اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ایسا بندہ ہے کہ جس نے صحابی سے کچھ نہیں سنا، جی یہ امام دارمی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا سن وفات کیا ہے. یہ آج میں آپ کو یہ بھی لکھوا دیتا ہوں، امام دارمی نام سے نا دو بندے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو ہے نا عثمان بن سعید دارمی، یہ وہ والے نہیں ہیں، یہ وہ والے نہیں ہیں عثمان بن سعید دارمی. میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. یہ دارمی دو جو ہے نا ان کی الگ الگ جو ہے فرق. ہمارے والے جو ابھی ہم نے جو لکھے ہیں سنن دارمی والے، ان کی وفات ہے 255. سنن دارمی والے جو ہیں ان کی وفات ہے 255.
दारमी के जो मुसन्नफ हैं इनका मैं नाम भी पहले लिख लेता हूँ आपके सामने। इनका नाम है अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान, पूरा लंबा नाम है, और इनको फिर दारमी समरकंदी कहते हैं। इनकी वफात 255। इनकी किताब है सुनन दारमी, और इसको मुसनद दारमी भी कह देते हैं। मुसनद दारमी भी कह देते हैं और सुनन दारमी भी कहते हैं। दूसरे जो मशहूर हैं, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये हैं सुनन दारमी वाले, ठीक है। अब दूसरे लिख लें। दूसरे जो दारमी मशहूर हैं उनका नाम और कुनियत ये है, अबू सईद उस्मान बिन सईद दारमी। इनकी सन वफात है 280 हिजरी, ठीक है। ये यानी हम असर ही हैं, फर्क पड़ जाता है। यानी अब फर्क कैसे हम करेंगे कि जो अकीदे की किताबें जिनकी हैं ना, उस्मान बिन सईद दारमी हैं वो। इनकी किताबें अर्रद्दु अलल जहमिया, यानी जहमिया के रद के अंदर एक किताब है। फिर इस तरह एक बिशर मरीसी है, ठीक है, बिशर अल मरीसी। उनके रद के अंदर, उसके रद के अंदर एक किताब है अन्नक़्ज़ अलल मरीसी अला बिशरिल मरीसी, ये भी कहते हैं अन्नक़्ज़ अला बिश्र अल मरीसी। इस तरह रद्दु अलल जहमिया, ठीक है। ये किताबें हैं। इस तरह इसकी जो पहले हमने लिखवाई थी तारीख इब्ने मईन यही इब्ने बीन बिरिवायत दारमी, ये वो उस्मान, ये यही हैं उस्मान बिन सईद दारमी, ठीक है। यानी यही बिन मईन के जो शागिर्द हैं वो अबू सईद उस्मान बिन सईद दारमी हैं, 280 वाले। और जो हमारी ये सुनन दारमी है, इसके मुसन्निफ का नाम, इनकी कुनियत अबू मोहम्मद है, और ये अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान इनका नाम है। 255। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बताइएगा कि किसी ने महफूज कर लिया या नहीं किया अभी तक, जरा जल्दी से बता दीजिएगा, वरना फिर दोबारा लिख लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाहिए महफूज कर लिया था आपने, तो अब मोज़ल की हम तारीफ लिख चुके थे, मिसाल हमने दे दी थी। अब इसको हम दोबारा मिसाल आपके सामने में। जी जी शेख, अब नहीं शेख, अब लिखना है शेख। जी अबू सईद उस्मान से लिख चुके थे अपना। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, एक मिनट।
मैं ईशा को एक आज साई गवान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये दोबारा मैं थोड़ा लिख देता हूँ। जी दारमी नाम के दो बंदे हैं, यानी जो मशहूर हैं। नंबर एक मैं पहले लिख देता हूँ, इमाम अबू सईद उस्मान बिन सईद दारमी। ये 280 के अंदर इनकी वफात है। इनकी किताबों के अंदर यानी अकीदे के ये स्पेशलिस्ट थे। रद्दुल अल जहमिया, नक़्द अला बिश्र अल मरीसी। ठीक है, इस तरह ये वो है तरीक़े यहया बिन मईन रिवायत दारमी। यानी ये यहया बिन मईन से जो तरीक़ नकल करने वाले हैं ना, ये वो हैं उस्मान बिन सईद दारमी। दूसरे जो हैं साहिब सुनन, जिनको कहते हैं साहिब सुनन, इस नाम से आप इसको ना, ठीक है। इनका नाम अबू मोहम्मद बिन रहमान दारमी समरकंदी। ठीक है, इनकी वफात 255 हिजरी। ये साहिब सुनन है, यानी इनकी सुनन दारमी है, जिसको मुसनद दारमी भी कहते हैं, जिनका हमने ये अभी हवाला लिखा है इधर। इसको महफूज कर लें जल्दी जल्दी। ये जो ऊपर हमने हदीस लिखी है, ये वाली, इसका हवाला है सुनन दारमी। 159 नंबर इसकी हदीस है, 159 नंबर। अब मैंने अर्ज किया था पहले कि ये जो उबैदुल्लाह बिन अबी जाफर हैं, उबैदुल्लाह बिन अबी जाफर, ये ताबी हैं, सिगार ताबीन में से हैं, ताबी सगीर हैं। इनकी किसी भी सहाबी से मुलाकात नहीं है। यानी उबैदुल्लाह, अब ये किससे बयान कर रहा है? अब सहाबी से तो इसकी मुलाकात नहीं है, काला रसूलुल्लाह कह रहा है ना। ठीक है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उबैदुल्लाह बिन अबी जाफर, इसकी सहाबी से मुलाकात नहीं है, इसका मतलब है कि इसने सिर्फ सहाबी को नहीं गिराया, अब सहाबी तो यहाँ गिरा हुआ है लाजमी तौर पर। अब इसकी तो रिवायाती ताबईन से हैं। यानी उबैदुल्लाह बिन अबी जाफर ने सुना ही ताबईन से है, सहाबी से सुना ही नहीं है। सिर्फ मुलाकात हुई है सहाबी से, बाद सहाबा से, लेकिन समा नहीं हुआ। जैसा कि हमने पहले बयान कर दिया था कि लिका से यकीनी तौर पर समा साबित नहीं होता। कभी ऐसा भी हो जाता है कि लिका होता है, समा नहीं होता। जिस तरह सहाबा रोयतन सहाबा होते हैं जो, ठीक है। तो इनका सहाबा से लिका है, समा नहीं है। मुलाकात है, समा नहीं है, देखा है, सुना नहीं है। तो इन्होंने लाजमी तौर पर एक ताबी को भी गिराया है। अब इसने उबैदुल्लाह बिन अबी जाफर ने दो बंदे गिराए हैं, यानी दो बंदे छुपे हैं इसने, एक सहाबी और एक ताबी। जब दो को गिराया है लगातार, अलग तवाली है ना, दो बंदे गिराए हैं, तो लिहाजा ये हो जाएगी मोगल। ठीक है, ये मोगल हो जाएगी। जी, ये मिसाल आपको समझ आ गई है जी।
اگر کوئی اس پر کسی کو اشکال ہے تو وہ پیش کر دے جلدی جلدی۔ موغل کے اندر ہوتا یہی ہے نا کہ لگاتار دو بندے ساقط ہوئے ہوں، یعنی گرے ہوں۔ اگر دو بندے لگاتار گرے ہیں تو اس کو موزل کہتے ہیں۔ سند کے کسی بھی حصہ کے اندر یہ لگاتار دو بندے گر جائیں تو اس کو موزل کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال ہم نے پیش کی تھی کہ عبید اللہ بن ابی جعفر، جو گرچہ تابعی ہے لیکن اس نے اتنا چھوٹا تابعی ہے کہ اس نے کسی صحابی سے سما نہیں کیا، کسی صحابی سے نہیں سما کیا۔ اس نے جو کچھ سنا ہے وہ تابعین سے ہی سنا ہے، کبار تابعین سے یا اوساط تابعین سے، یعنی اس نے تابعین سے ہی کی ہی شاگردی اختیار کی ہے۔ صحابہ سے صرف ملاقات شرف رویت ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ تابعی بن گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن تابعی صغیر یا کبیر یا وسط جو ہوتا ہے نا صحابی تابعی یا صحابی، وہ اس کے طبقات کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس نے کس عمر کے اندر صحابہ سے سنا ہے، کس عمر سے۔ صغار تابعین کی بھی صحابہ سے روایتیں ہوتی ہیں، صغار تابعین کی بھی صحابہ سے روایتیں ہوتی ہیں، اور مرسل کے اندر صغار تابعین کی روایتیں، لیکن اس کی کم از کم کسی نہ کسی صحابی سے سما تو ہونا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صغار سے بھی بالکل، یعنی رویتن وہ تابعی ہوتے ہیں، رویتن اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہوں نے صرف صحابہ کو دیکھا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں سنا ہوتا، اس نے جو سنا ہوتا ہے وہ تابعین سے سنا ہوتا ہے۔ مرسل کے اندر مرسل کے اندر تابعی صغیر بھی ہو سکتا ہے اور کبیر بھی ہو سکتا ہے اور وسط بھی ہو سکتا ہے، یعنی درمیانہ تابعی جو اس کا وہ درمیانہ سا یعنی جس کو تابعین من اوساط تابعین کہتے ہیں۔ یہ ایک طبقات چلتے ہیں، جیسے صحابہ میں کبار صحابہ جس طرح ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، یہ کبار صحابہ میں آتے ہیں۔ اس طرح پھر ہوتا ہے درمیانے درجے کے صحابہ، یعنی درمیانی عمر کے صحابہ، جن میں آپ کہہ لیں کہ سیدنا ابو ہریرہ آتے ہیں، اس طرح اور بھی جو درمیانے درجے کے، یعنی وہ ان کا رتبے کے اعتبار سے نہیں ہوتا، ان کے طبقات کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہے، یا کتنی ان کی عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت۔ کچھ ہوتے ہیں بھی صغار صحابہ جو بالکل چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، ٹھیک ہے، ان میں آپ لگا لیں جو آخری وفات پانے والے صحابی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح اور بھی کچھ صحابہ ہیں جو صغار صحابہ میں آتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ رتبے کے اعتبار سے نہیں ہوتا، وہ طبقے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ ان کی عمر اور ان کے علم لینے کے اعتبار سے۔ باقی پھر اسی طرح تابعین کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، تابعین کے اندر کچھ کبار تابعین ہیں جنہوں نے کبار صحابہ سے سنا ہوتا ہے، یعنی کبار تابعین کا مطلب جس نے کبار صحابہ سے سنا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس طرح کے جو کبار صحابہ ہیں ان سے انہوں نے سما کیا ہوتا ہے۔ اس میں مخضرمین بھی آ جاتے ہیں، مخضرمین جس طرح کے مخضرم کے اندر اور کئی ایک ہیں جو مخضرمین میں آتے ہیں۔ مخضرمین اسے کہتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہے، زمانہ پایا ہے، لیکن آپ کی رویت حاصل ان کو نہیں ہو سکی، یا تو وہ اس ٹائم مسلمان نہیں تھے یا وہ اتنے دور تھے، جس طرح کے ذہن میں نہیں آ رہا، کئی ایک کے نام ہیں، مجھے ابھی فی الحال ذہن میں نہیں آ رہا، اس طرح جریج ہیں، سوری جریج نہیں، برکہ کچھ ہیں میرے ذہن میں آئے گا تو انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ تو کبار تابعین اس طرح ہوتے ہیں جن کی کبار صحابہ سے ملاقات۔ جی ماشاءاللہ، یہ کیس بن ابی حازم، جی بھائی نے بتایا کیس بن ابی حازم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی ہیں، میرے جیسے ذہن میں آئے گا میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ کبار تابعین کے اندر اور کون کون آتا ہے۔ تو اس طرح پھر جو اوساط تابعین ہوتے ہیں، یعنی درمیانے کے، جنہوں نے صحابہ سے جن کی روایتیں کبار صحابہ سے جن کی روایتیں نہیں ہوتی، یعنی عبداللہ بن عباس جیسے صحابہ سے، ابو ہریرہ جیسے صحابہ سے ان کی روایتیں ہوتی ہیں۔
تو ان کو پھر وسعت کہہ دیتے ہیں. پھر جو کچھ ہوتے ہیں صغار تابعین کہ جنہوں نے ان کی کچھ کم ہی روایتیں ہوتی ہیں صحابہ سے، باقی وہ زیادہ تر روایتیں وہ تابعین سے ہی کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح کچھ ایسے تابعین بھی ہوتے ہیں کہ جن کو شرف رویت حاصل ہوتی ہے، صرف اور صرف ان کو سما کا شرف حاصل نہیں ہوتا، تو ان کو بھی صغار میں ہی شامل کیا جاتا ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ صغار ہوتے ہیں، جس طرح کہ یہ عبید اللہ بن ابی جعفر ہے. اب ممکن ہے کہ یہ بالکل چھوٹے ہوں جب صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی صرف یہ ایسے علاقے میں رہتے ہوں کہ جہاں عام طور پہ صحابہ نہیں تھے، تو انہوں نے صرف کسی نہ کسی موسم میں یا کسی نہ کسی موقع پر انہوں نے کسی صحابی سے ملاقات کر لی ہو، حج پہ جا کے ملاقات کر، لیکن کچھ حدیث نہ سن سکے ہوں، تو ایسا ممکن ہے. تو عبید اللہ بن ابی جعفر یہ انہوں نے کم از کم دو بندے گرائے ہیں، تو اس وجہ سے یہ روایت موزل ہو جائے گی. واللہ عالم بالصواب. جی اس کے والے سے کسی کی بات اور کرنی ہے؟ جی آگے. آگے ہے کہ چھوٹی سی بات آخری اس کے بارے میں، موزل کے بارے میں، کہ موزل کو پہچانا کیسے جاتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یہاں اعزال ہوا ہے، یہاں یہ اعزال نہیں ہوا، یا یہاں موزل روایت ہوئی ہے یا نہیں. ایک تو وہی طریقہ ہے کہ جو ائمہ محدثین ہمیں بتا دیں گے، وہ ماہرین وہ بتا دیں گے کہ یہاں دو بندے گرائے ہیں، یا یہاں اعزال ہوا ہے، یا یہ روایت موزل ہے. وہ تو بہت آسان طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان تابعین کی یا جو راوی ہیں ان کی تاریخ وفات کو آپ مد نظر رکھیں. میں آپ اس کو بتاتا ہوں. یعنی تاریخ وفات، تاریخ ولادت، کس کی تاریخ وفات اور کس کی تاریخ ولادت دیکھنی ہے. مثال دیتا ہوں میں. عبداللہ خان عبد الرحمن، ٹھیک ہے. ایک تو ہے کہ ان کی تاریخ وفات اگر آپ کو مل جائے، مثلا عبداللہ کی تاریخ ولادت آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور عبد الرحمن کی تاریخ وفات پتہ ہونی چاہیے. یعنی جو اوپر والا بندہ ہے، یہ جو عبد الرحمن جو ہے نا، یہ اوپر والا بندہ ہے، یعنی یہ پہلے والا بندہ ہے، اور اس سے نقل کرنے والا اس کا شاگرد کون ہے؟ عبداللہ. اب عبد الرحمن کی آپ کو تاریخ وفات پتہ ہونی چاہیے، اور عبداللہ کی آپ کو تاریخ ولادت پتہ ہونی چاہیے. اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اب فرض کرتے ہیں کہ عبد الرحمن کی وفات ہوئی ہے، فرض کرتے ہیں نا 100 سال ہجری میں اندر، اور عبداللہ کی ولادت ہوئی ہے، 210 ہجری کے اندر. اب یہ فرض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب عبد الرحمن جس کو انہوں نے اپنا استاد بنایا ہے، یعنی عبداللہ یہ نقل کرتا ہے حدیث عبد الرحمن سے ان کے ساتھ، تو اب عبداللہ تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس وقت جب عبد الرحمن کی وفات ہو گئی تھی. نہ صرف پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے بھی 110 سال بعد جا کے پیدا ہوا ہے. تو اب لازمی طور پر عبداللہ نے ایک سے زیادہ بندوں کو گرایا ہے، ٹھیک ہے. اب یعنی 110 سال کا، کم از کم 110 سال کا گیپ ہے جب اس کی ولادت ہوئی. اب ولادت کے بعد بھی ظاہر ہے حدیث تو اس نے پیدا ہوتے ہی نہیں سنی. اب اس کے اور تقریباً 125 سال کا جو ہے نا گیپ بنتا ہے، 125 سال کا. اب 125 سال ایک 1.25 صدی بنتی ہے، اور 1.25 صدی کے اندر کم از کم اس نے پھر دو راوی گرائے ہوں گے، کم از کم دو. یہ کم از کم میں کہہ رہا ہوں. اب یعنی آپ کو راویوں کی تاریخ وفات پتہ ہوگی تو آپ اس سے جج کر لیں گے کہ یہ، اور تاریخ ولادت پتہ ہوگی، یعنی شیخ کی تاریخ ولادت وفات ہونی چاہیے، اور جو راوی ہے، جو شاگرد ہے، جو شاگرد بن رہا ہے ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے،
وہ اس کی تاریخ ولادت پتہ ہونی چاہیے. یعنی ایک طریقہ ہے یہ بھی معلوم کرنے کا کہ یہاں اعزال ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب اگر اس طرح کی کوئی صورت بن جاتی ہے کہ عبد الرحمن کی وفات 10 کو ہو 100 ہجری کے اندر ہو اور عبداللہ کی ولادت جو ہے وہ 210 ہجری کو ہو، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ اس میں لازمی طور پر اعزال ہوا ہے، یعنی کم از کم 2 راوی اس کے اندر گر گئے ہیں جو ذکر نہیں ہوئے. سمجھ آئیے نا، یہ انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ایک طریقہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس حدیث کی ساری سندوں کو جمع کریں. ٹھیک ہے، ساری سندوں کو جمع کریں گے. مثلا ایک حدیث بیان ہوئی ہے عبداللہ عن عبد الرحمن عن ابن عمر، فرض کر رہے ہیں. لیکن آپ نے جب اس حدیث کی سندیں تلاش کی، اس کی تخریج کی، کتابوں کو کھنگالا، تو آپ کو اس کی اور سندیں بھی ملی. لیکن دوسری سندوں کے اندر عبداللہ اور عبد الرحمن کے اندر کئی راوی ذکر کیے گئے تھے. مثال کے طور پر اس کے اندر ذکر کیا گیا تھا عبداللہ عن سلمان عن عمر عن عبد الرحمن عن ابن، یعنی اس طرح ذکر دوسری سندوں کے اندر اس طرح ذکر کیا گیا. اب آپ کو لگا کہ جب اس سند کے اندر 2 بندے ذکر کیے جا رہے ہیں یا 3 بندے ذکر کیے گئے ہیں نا درمیان کے اندر، یعنی عبداللہ اور عبد الرحمن کے درمیان 3 بندے یہاں یا 2 بندے یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں جو کہ اوپر والی سند میں ذکر نہیں کیے جا رہے تھے، تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ لازمی طور پر سند کے اندر اوپر والی سند کے اندر کوئی گڑبڑ ہے. اوپر والی سند کے اندر کوئی گڑبڑ ہے. اب یا ڈائریکٹ عبداللہ عبد الرحمن سے بیان کر رہا ہے، لیکن یہاں عبداللہ عبد الرحمن سے بیان کرتے ہوئے درمیان میں 2 واسطے ذکر کر رہا ہے، ایک سلمان کا اور دوسرا عمر کا. اس طرح آپ کو اور بھی سندیں اس کی مل جاتی ہیں جس کے اندر 2 راوی آپ کو نظر آتے ہیں. تو آپ کو یہ شک گزرے گا، پھر آپ اس کی جب ڈیٹیل کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں جو ہے نا یہاں اعزال ہوا ہے، یعنی راوی 2 گر گئے ہیں جو کہ دوسری سندوں کے اندر ذکر کر دیے گئے ہیں. اب یہ اعزال جو ہوا ہے یہ کسی راوی کے وہم کی وجہ سے ہو گیا. ٹھیک ہے، راوی کے حافظے میں خرابی ہو گئی یا کسی طرح گر گیا، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم پھر اس سند کو کہہ دیں گے یہ سند معضل ہے، کیونکہ اس کے اندر لگاتار 2 راوی گرا دیے گئے ہیں جس کا ہمیں پتہ چلا ہے سندوں کو جمع کر کے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اعزال کو پہچاننے کا. ٹھیک ہے، بس اس میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اعزال کے اندر لگاتار 2 راوی گرتے ہیں، سند کے کسی بھی حصہ میں ہو، سند کی ابتدا میں ہو، سند کے درمیان میں ہو، سند کے آخر میں ہو، کہیں بھی گر جائیں، سند کے کسی بھی حصہ کے اندر 2 راوی لگاتار گریں، کم از کم 2 راوی، اگر زیادہ راوی ہو جائیں تو بھی وہ معضل ہی ہوگی، اگرچہ اس پر دوسرے لفظ بھی بولے جا سکتے ہیں. اب آگے ہے، یہ تو ہمارا یعنی کمپلیٹ ہو گیا معضل والا. اس میں کسی نے کوئی ابھی سوال اگر باقی کسی کا تو وہ کر لیں جلدی جلدی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ اعزال معلوم کرنے کا طریقہ دوسرا تھوڑا مجھے دوسرا سمجھ میں طریقہ نہیں آیا. جی سر. ایک تو پہلا میں نے عرض کیا پہلا تو سمجھ کہ میں آیا. کوئی ماہر امام بتا جی دیتا ہے کہ یہاں اعزال ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ تاریخ ولادت، راوی کی تاریخ ولادت اور اس کے استاد کی جس سے وہ نقل کر رہا ہے اس کی تاریخ وفات وہ معلوم کی جائے گی. وہ اگر الحمدللہ معلوم ہوگا شیخ. اچھا وہ معلوم کر لیا نا جب آپ نے، اب ان دونوں کے درمیان اتنا گیپ ہے اس جی کی سر. پیدائش کے درمیان اور اس کی وفات کے درمیان کہ آپ کو خود بخود سمجھ آ گئی کہ یہاں جی
कम अज कम 2 बंदे तो गिरे हैं, दो रावी, है ना। अब दो रावी मिसाल के गिरे तौर जी पर अगर जी। आप में से कोई बयान करे कि हम मुझे जनाब अब मिसाल के तौर पर अब 1400 क्या चल रही है, 1444 या 45 जा रही है, नहीं अभी 1444 या 45 हिजरी जा रही है, 45। ठीक है, 1445 जा रही है। अब आप में से किसी की विलादत हो, मिसाल के तौर पर आप में से किसी की विलादत है 1990, फर्ज कर रहा हूँ 1990, या दूसरे लफ्जों में अगर उसमें ही लिखें तो आप में से किसी की विलादत है 1420, फर्ज कर रहा हूँ, तो ये यानी उम्र कितनी हो जाएगी आपकी, 15 साल, 25 साल। 25। 1420 के अंदर उसकी आप में से किसी की विलादत है, और वो कहे कि मैंने रवायत सुनी है, मिसाल के तौर पर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर से। अब उनकी जो वफात है वो गालबन 1410 के बाद है और 20 से पहले है। 1400 मिसाल के तौर पर लगाते हैं, अभी मैं देख लेता हूँ अल्लामा साहब की कितनी विलादत। जी 1407 है, 1407। अब इसके अंदर तो आपको ये गुमान होगा कि देखें अल्लामा साहब की वफात है, शहादत हुई है 1407 के अंदर, यानी 1407 के अंदर वफात पा चुके थे। और जो रवायत करने वाला है, मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला लगा लेना, आप में से किसी का नाम अब्दुल्ला है, अन एहसान। अब्दुल्ला कहता है कि मुझे एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह ने मुझे रवायत बयान की। अब ये गैप है, अब एक की वफात हो गई है 1407 के अंदर और दूसरे की विलादत ही 1420 के अंदर हुई है। अब हमें ये विलादत और वफात मालूम करने से ये खुद ब खुद पता चल गया कि ये जो अब्दुल्ला कह रहे हैं ना कि मुझे एहसान लहीज़ी ने बयान किया, तो ये दरमियान में कोई रावी गिरा है, गर्चे एक रावी गिरा होगा यहाँ, यानी कम अज कम यहाँ तो एक रावी गिरा होगा ना। हमें ये समझाना ये चाहता हूँ कि विलादत और वफात से हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि यहाँ रावी गिरा है या नहीं है। यानी अब्दुल्ला ने तो एहसान इलाही ज़हीर का ज़माना ही नहीं पाया, यानी उनका दौर ही नहीं पाया, जिस दौर में वो रहे हैं, जिंदा थे, उस दौर को उन्होंने पाया ही नहीं है, उससे बाद में पैदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ लाजमी तौर पर एक कम अज कम बंदा लाजमी गिरा है, वो दरमियान में कोई वास्ता है अब्दुलरहमान का, मिसाल के तौर पर, ठीक है, या किसी और का जो उस बात को उनसे बयान कर रहा है। अब ये तो हो गई एक बंदे गिरने की मिसाल। अगर ये गैप ज्यादा हो, अगर ये गैप इससे भी ज्यादा हो, मिसाल के तौर पर अल्लामा एहसान की जगह पर कोई और हो, यहाँ कोई ऐसा बंदा है कि जिसकी वफात 1300 हिजरी है, मिसाल के तौर पर 1300 हिजरी है, और ऊपर जो है विलादत है 1420। अब ये बंदा बयान करता है कि मुझे फलां ने बयान किया जी, यानी 1300 के अंदर जिसकी वफात है उसने बयान किया, तो हम कहेंगे कि यहाँ तो फिर बंदे एक नहीं दो तीन गिरे हुए हैं बंदे, कम अज कम 2 या 3 बंदे यहाँ से गिरे हुए हैं। यानी इस तरह हम विलादत और वफात को देख कर जो है ना वो अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ कोई ना कोई खराबी वाक़या हुई है। आगे है जी मुनक़ते। मुनक़ते, आपने जितनी ये 3 किस्में पढ़ी है ना, यानी एक मुरसल पढ़ा है, एक मौज़ल पढ़ा है, और एक
معلق پڑھا ہے. معلق کے اندر ہوتا ہے سند کی ابتدا کے اندر، مرسل کے اندر ہوتا ہے سند کے آخر کے اندر، اور موزل ہوتا ہے کہ لگاتار دو راوی گرنا. اب اس کے علاوہ کہیں سے بھی، اس کے علاوہ کہیں سے بھی سند کے اندر جو راوی گرتا ہے اس کو منقطع کہتے ہیں. ایک تو اس کی یعنی دو تعبیریں ہیں، اس کی دو جگہ پہ اس کا لفظ بولا جاتا ہے. ایک سند سے، اس کی عربی میں تعریف میں لکھوا دیتا ہوں آپ کو. جی، معلم یتصل اسنادہ، وہ روایت جس کی سند متصل نہ ہو، اس کی صورت معلق، معضل اور مرسل والی نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ اس کی تعریف جو عام طور پہ کی جاتی ہے کہ معلق کی صورت کیا بنتی ہے کہ سند کی ابتدا کے اندر راوی گرے. موزل کی کیا بنتی ہے کہ لگاتار دو راوی گرے، سند کی ابتدا سے، درمیان سے، انتہا سے، کہیں سے بھی گرتے ہیں. مرسل کی ہوتی ہے کہ سند کے یعنی صحابی والی سائڈ سے راوی گرے. لیکن اس کے علاوہ درمیان میں اگر ایک راوی گر جاتا ہے، درمیان میں اگر ایک راوی گر جاتا ہے تو اس کو کہیں گے منقطع. ایک تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ جو ان تین کے علاوہ معلق، موزل اور مرسل کے علاوہ کہیں کی انقطاع ہوتا ہے، اس کی صورت نہ بنتی ہو، اس کے علاوہ انقطاع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں منقطع. دوسری صورت یہ ہے کہ منقطع کا لفظ عام ہے، ہر قسم کے انقطاع پر بولا جاتا ہے. اس اعتبار سے معلق، موزل اور مرسل سب پر انقطاع کا لفظ، سب پر منقطع کا لفظ بولا جاتا ہے، بولا جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی منقطع کا لفظ ایک تو اس کی خاص تعریف ہے جو اس خاص ایک صورت پر بولی جاتی ہے کہ جو صورت سند کے درمیان میں کہیں انقطاع ایک براوی گرا ہو تو اس کو، یا مختلف مختلف جگہ پر گرا ہوں لیکن اس کی کوئی بھی صورت موزل، مرسل یا معلق والی نہ بنتی، تو اس کو کہہ دیں گے کہ یہ منقطع ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری تعبیر یہ ہے جو کہ زیادہ بہتر ہے، یہ دوسری تعبیر زیادہ بہتر ہے کہ اس کو عام کر دیا جائے کہ منقطع ہر اس سخت کو شامل ہے کہ جو کسی بھی صورت کے اندر ظاہر ہوتا ہے. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ معلق، یہ معلق تو ہے ہی ہے، یعنی جس کی سند کی ابتدا سے راوی کرتا ہے وہ معلق تو ہے ہی ہے، اس کو منقطع بھی کہیں گے، یعنی یہ ایک طرح منقطع بھی ہے. یعنی سند کے کسی بھی حصہ کے اندر اتصال نہ ہو، سند کے کسی بھی حصہ کے اندر اتصال نہ رہے تو اس پر منقطع کا لفظ بول دیا جاتا ہے. آگے پھر اس کے خاص نام بھی ہیں، اس منقطع کے خاص نام بھی ہیں. اگر شروع میں کے اندر انقطاع ہوگا اس کو کہہ دیں گے کہ یہ معلق ہے، اگر آخر کے اندر ہوگا اس کو کہہ دیں کہ یہ مرسل ہے، اگر درمیان میں یا شروع کے اندر لگاتار ہوگا تو اس کو موزل بھی کہہ دیں گے. سمجھ آ گئی جی؟ تو منقطع کا لفظ عام ہے. کیا ہم یہ آواز نہیں آ رہی؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ منقطع کی تین اقسام ہیں، مرسل، موزل اور منقطع.
جی آپ کہہ سکتے ہیں، معلق کہہ اکثر سکتے ہیں، اس کی معلق تین صورتیں ہیں، جاتا ہے. منقطع کی تین صورتیں ہیں، معضل، معلق اور مرسل. اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو ان تینوں کے اندر نہیں آتی، یعنی اگر درمیان کے اندر انقطاع ایک راوی گرا ہے تو اس پر صرف منقطع کا لفظ بولا جاتا ہے، اس پر کوئی اور نام نہیں بولا جا سکتا. سمجھے؟ اس کو مثال سے سمجھیں. جزاکم اللہ خیر. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ سنن نبی داود، سنن نبی داود کی ایک روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں. جی یہ سنن نبی داود کی روایت ہے 4826. اس پہ ذرا غور کیجیے گا. جی اس میں جگہ امام ابو داود رحمہ اللہ اس کو اپنی سند کے ساتھ نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، یہ بالکل ثقہ راوی ہے. حدثنا ابان، ثقہ راوی. حدثنا قتادہ، یہ ثقہ راوی ہے. قتادہ بن دعامہ سدوسی، بخاری مسلم کا راوی. قال حدثنی ابو مجلس، ابو مجلس ان کا نام ہے لاحق بن حمید. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے لاحق بن حمید، یہ بھی ثقہ راوی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان حذیفہ تھا. اب ابو مجلس کا حذیفہ، ابو مجلس حذیفہ سے بیان کر رہے ہیں، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے حدیث کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس وسط الحلقۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی اس شخص پر جو حلقہ کے درمیان میں بیٹھتا ہے. یعنی ایک گروہ بنا ہوتا ہے نا، حلقہ بنا ہوتا ہے جو چورس ہوتا ہے، جس میں چاروں طرف بندے بیٹھے ہیں، گول دائرہ جس کو کہتے ہیں. اس کے درمیان میں جو بیٹھ جاتا ہے نا، اپنی کہہ لیں کہ اپنا تھوڑی سی اس میں تکبر کی صورت بنتی ہے، یا یہ کوئی بھی صورت اس میں بنتی ہے کہ جو اپنا وہ انفرادی پن دکھاتا ہے کہ میں شاید کوئی زیادہ اہمیت کا حامل ہوں، میں درمیان میں بیٹھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی. یہ حدیث منقطع ہے، ضعیف ہے. کیسے منقطع ہے؟ ابو مجلس جو ہے نا، ابو مجلس جس کا ہم نے نام لکھا ہے لاحق بن حمید، ان کا حذیفہ بن یمان سے سما نہیں ہے. اس نے حذیفہ بن یمان سے بالکل نہیں سنا. یعنی ابو مجلس، بلکہ اس نے اس زمانہ ہی نہیں پایا. ابو مجلس نے حذیفہ بن یمان کا زمانہ ہی نہیں پایا. ٹھیک ہے، یہ ائمہ علل یہی بتاتے ہیں کہ اس نے شعبہ رحمہ اللہ، شعبہ رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ ابو مجلس نے زمانہ ہی نہیں پایا سیدنا حذیفہ بن یمان کا. اچھا، ابو مجلس جو ہے یہ تابعی تو ہیں، ٹھیک ہے، تابعی ہیں، بعض صحابہ سے ان کا سما بھی ہے اور ان کا لقاء بھی ہے، لیکن ان کا سیدنا حذیفہ بن یمان سے سما نہیں ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ اس نے کم از کم ایک بندے کو ہی گرایا ہوگا. یعنی اس نے ایک ہی بندے کو گرایا ہوگا، زیادہ کی ہم نہیں کرتے. ایک ہی بندے کو اس نے گرایا ہوگا، کیونکہ اس کی عام طور پر صحابہ سے سما اس کا ہے تو، لیکن حذیفہ بن یمان سے سما نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے کسی تابعی کو گرایا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے دو تین بندے گرائے.
تو یعنی ظن غالب یہی ہے کہ اس نے ایک بندے کو گرایا ہوگا، لہٰذا یہ ایک جگہ پہ انقطاع آیا ہے، یعنی ایک جگہ پہ یہ اور یہ اب یہ جو صورت ہے ایک جگہ پہ جو اس پر یہ موزل مرسل اور معلق میں سے کوئی بھی صورت نہیں لگتی، یہ یکتا صورت ہے کہ جس پر صرف منقطع کا لفظ بولا جائے گا۔ اب ہم کہیں گے کہ یہ سند منقطع ہے، اس کو نہ موزل کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو متصل معلق کہہ سکتے ہیں، نہ مرسل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر مرسل ہوتی ہے اس تو کہتے ہیں کہ جس میں صحابی کو کم از کم گرایا جاتا ہے، تو صحابی تو یہاں ذکر ہے، تابی صحابی کو ذکر کر رہے ہیں، تابی کو گرا رہے ہیں درمیان میں، اس پر یعنی مرسل کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے اس صورت، اور اس پر موزل کا لفظ بھی نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ اس میں ظن غالب یہ ہے کہ اس میں دو جگہ پہ انقطاع نہیں ہے بلکہ ایک جگہ پہ ہی انقطاع ہے، لگاتار ایک راوی ہی گرا ہوا ہے، دو نہیں گرے، اور معلق بھی نہیں ہے کیونکہ سند کے ابتدائی حصہ جو کہ موسیٰ بن اسماعیل ہے وہ بالکل متصل ہے، وہاں تو انقطاع ہوا ہے نہیں، یہ تو سند کے آخر کے درمیان کا حصہ بنتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منقطع سند کے کسی بھی جز اور کسی بھی حصہ کے اندر انقطاع پر بولا جائے گا، لیکن بعض انقطاع ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر خاص نام بھی رکھے گئے ہیں، جس کو تین نام دیے گئے ہیں، معلق، موضل اور مرسل، ٹھیک ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر منقطع نہیں سوری ہر معلق یہ منقطع ہے، اس طرح ہر موضل یہ منقطع ہے، ہر مرسل یہ منقطع ہے، لیکن ہر منقطع یہ معلق نہیں ہے، ہر منقطع موضل بھی نہیں ہے، ہر منقطع مرسل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو مجلس نے صحابی سے سنا ہو، آپ نے فرمایا ہے کہ دوسرے صحابی سے اس سما ہے، یہ بالکل دوسرے صحابہ سے سما ہے، ابو مجلس کا بعض صحابہ سے سما ہے، مثلا میں بتاتا ہوں آپ کو کن کن صحابہ سے اس کا سما ہے۔ مثال کے طور پر حضرت انس بن مالک سے ان کا سما ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس سے ان کا سما ہے، اس طرح اور بھی بعض صحابہ سے ان کا سما ہے، تو ان کا سما ضرور ہے صحابہ سے، لیکن حذیفہ بن یمان سے ان کا سما نہیں ہے۔ اب حذیفہ اور ان کے درمیان کس کو گرایا ہے؟ تو ظن غالب یہ ہے کہ انہوں نے درمیان میں ایک بندے کو گرایا ہے، اور وہ ایک بندہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ تابعی ہو سکتا ہے، وہ صحابی بھی ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں صحابی بھی اگر ہے تب بھی یہ روایت منقطع ہی بنے گی، یہ مرسل نہیں بنے گی، کیونکہ صحابی گرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کو گرایا ہو، صحابی گرانے سے مراد ہے کہ اس حدیث کا جو صحابی ہے، اس حدیث کا راوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والا جو راوی ہے، تو اس حدیث میں جو راوی ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والا وہ حذیفہ بن یمان ہے، ان کے نیچے کوئی اور صحابی بھی آ جائے نا تو یہ حدیث اس کی نہیں بنے گی، جس طرح ہم نے وہ مثال اس دن دی تھی نا حدیث جبریل، جس کے اندر عبداللہ بن عمر ان عمر، یعنی حدیث جبریل کے اندر حدیث کے راوی کون ہے؟ عمر بن خطاب، اب ان سے نیچے نقل کرنے والے بھی صحابی ہی ہیں، لیکن اس حدیث کو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ حدیث عمر بن خطاب کی ہے، نہ کہ عبداللہ بن عمر کی، ٹھیک ہے۔ اس لیے لاحق بن حمید ابو مجلس نے حذیفہ بن یمان سے سما نہیں کیا، درمیان میں کس کو گرایا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن گرایا ایک آدھ بندہ ہی ہے۔ اب وہ صحابی اگر بالفرض یعنی نہ چاہتے ہوئے ہم یہ مان بھی لیں کہ وہ صحابی ہے جس کو گرایا ہے، تب بھی اس پر مرسل کا لفظ نہیں بولا جائے، کیونکہ مرسل کے اندر ہوتا ہے کہ جس صحابی کی حدیث ہے اس صحابی کو گرایا جائے۔ شیخ محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی بات تو مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن میں اس پوائنٹ پہ اٹکی ہوئی ہوں کہ اگر
ابو مجلس نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی کو گرایا ہے، اور جب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دوسرے صحابہ سے سما ہے، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ انہوں نے دو لوگوں کو گرایا ہو، صحابہ کو بھی اور ایک تابعی کو بھی. اس کو تھوڑا سا. دیکھیں یہ ایسا ممکن ہے کہ اس نے دو کو گرایا ہو، لیکن یہاں ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو روایات ہے نا لاحق بن حمید کی، یہ عام طور پر صحابہ سے ہی ہوتی ہے. یعنی لاحق بن حمید کی عام طور پہ روایت صحابہ سے ہی ہوتی ہے، یا ایک آدھ بندہ درمیان میں واسطہ آتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی صحیح روایت کے اندر ان کا یہ نہیں ہے کہ لاحق بن حمید نے کبھی دو واسطے ذکر کر کے صحابی تک وہ پہنچے. ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہ اشکال ادھر ہوتا ہے کہ جہاں راوی صحابی تک پہنچنے کے اندر دو واسطے بھی ذکر کرتا ہو اور ایک واسطہ بھی کبھی کبھی ذکر کرتا ہو. لیکن اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ لاحق بن حمید یا تو ڈائریکٹ صحابہ سے بیان کرتا ہے، یا درمیان میں کوئی واسطہ ڈال کے صحابہ سے بیان کرتا ہے. اب یہاں چونکہ اس نے جو صحابی سے جس صحابی سے انہوں نے بیان کیا اس سے تو ان کا سما نہیں ہے، تو ہم یہی پھر گمان کریں گے، یہی ظن غالب ہمارا ہوگا کہ اس نے جو گرایا ہے بندہ وہ ایک ہی گرایا، کیونکہ عام طور پر بلکہ ہمیشہ جو یہ صحابی تک پہنچتا ہے نا اس کا واسطہ، یعنی ہم یہی گمان ظن غالب کریں گے کہ لاحق بن حمید نے جو صحابی تک واسطے کے ساتھ پہنچتے ہیں وہ ایک ہی واسطے کے ساتھ پہنچتے ہیں. یعنی وہ دو واسطے یا تین واسطوں کے ساتھ نہیں پہنچتے، وہ ایک ہی واسطے کے ساتھ پہنچتے ہیں. اس بنا پر ہم یہاں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حذیفہ بن یمان کے درمیان اور لاحق بن حمید کے درمیان ایک ہی راوی کیا ہے، کیونکہ کہیں بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی صحابی سے یا تو یہ ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں جن کے ساتھ ان کا سما ہے، یا پھر وہ ایک واسطے کو ذکر کرتے ہیں. تو جب وہ دو یا تین واسطے ذکر ہی نہیں کرتے تو ہم یہاں پھر ان کو یہ گمان نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی اور ان کا شمار بھی وسطی تابعین کے اندر ہوتا ہے، یعنی درمیانے درجے کے تابعین، تو جن کا عام طور پر صحابہ سے سما ہے. اور یعنی اب دوسری میں آخر میں پھر اس خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں کہ یہاں ہم نے یہ دعویٰ کیوں کیا ہے کہ ابو مجلس نے حذیفہ بن یمان کے درمیان ایک ہی بندہ گرایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ابو مجلس کی روایات کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک کہ یا تو ڈائریکٹ وہ صحابہ سے بیان کریں گے، ڈائریکٹ صحابی سے بیان کریں گے اور ان صحابی سے ان کا سما ہوگا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ درمیان میں ایک واسطہ ذکر کریں گے اور ایک واسطے کے ساتھ وہ صحابی تک پہنچ جائیں گے. اب تیسری صورت ان کے بارے میں کوئی نہیں ہے کہ کبھی بھی انہوں نے ایسا کیا ہو کہ ابو مجلس نے دو واسطے ذکر کر کے صحابی تک پہنچے ہوں. یہ ایک ہی واسطہ ذکر کر کے صحابی تک پہنچتے ہیں، اور یا وہ ڈائریکٹ صحابی سے بیان کر دیتے ہیں. اب یہاں انہوں نے ڈائریکٹ صحابی سے بیان کر لیا، لیکن جس صحابی سے انہوں نے یہاں بیان کیا ہے اس صحابی سے ان کا سما نہیں ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ درمیان میں ان کا ایک واسطہ ہے. واللہ اعلم بالصواب. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک اشکال ہے کہ تابعی کی عدالت و ثقات ہے لیکن صحابہ سے سما و لقاء بھی ہے، تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر ان کی روایت قبول نہیں کی جا سکتی یا ان کی بات روایت کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. جی مجھے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. تابعی کی عدالت و ثقات ہے، دیگر صحابہ سے سما و لقاء بھی ہے، تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر ان کی روایت قبول نہیں کی جا سکتی. یعنی کیوں نہیں کی جا سکتی یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں غالباً. پھر تو قبول ہونی چاہیے تھی کہ وہ ثقہ بھی ہے اور اس کا سما بھی صحابہ سے ہے، اور صرف اس صحابی سے سما نہیں ہے، تو اسی صحابی سے سما نہیں ہے جس طرح حذیفہ بن یمان ہے، تو پھر اس کی روایت کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا حالانکہ وہ ثقہ بھی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس نے بندہ گرایا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں، یہ تو ثقہ ہے لاحق بن حمید، اس کی تو بات ہم مان رہے ہیں. اس نے جو حذیفہ بن یمان سے نقل کیا ہے درمیان میں ایک واسطہ آتا ہے، اب وہ واسطہ کیسا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوا، یہ مبہم ہے ہمارے سامنے، یعنی یہ ابہام ہمارے سامنے ہے. اس وجہ سے ہم جو ہے اس روایت کو ضعیف قرار دے رہے ہیں. جی اس کے متعلق کسی اور نے کچھ سوال کرنا ہے تو جلدی کر رہے ہیں. جی میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی انقطاع جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے، سند کی ایک جگہ پہ، یعنی ایک بندہ گرا ہوتا ہے
کبھی کیا ہوتا ہے کہ انقطاع سند کی دو جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک سند کے ایک جگہ پہ انقطاع ہوا، پھر اسی سند کی دوسری جگہ پہ بھی انقطاع ہو، یعنی درمیان میں الگ الگ جگہ پہ دو دو راوی گرے ہوں، ایک ایک راوی گرا ہو الگ الگ جگہ پہ۔ اب اس پر بھی ان تین صورتوں میں سے یعنی معلق، معضل اور مرسل میں سے کوئی لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ جیسے اب ہم مثال لکھیں گے نا، تو اس پر ہم کوئی لفظ نہیں بول سکتے، صرف اس پر منقطع کا لفظ ہی بول سکتے ہیں۔ تو ہم یہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ منقطع کا لفظ یہ عام ہے، ہر انقطاع پر بولا جا سکتا ہے، جبکہ اس کی جو تین صورتیں آ گئی یہ خاص ہے۔ بس بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن پر صرف منقطع کا لفظ بولا جاتا ہے، ان پر معلق، معضل یا مرسل کا لفظ نہیں بولا جاتا، جس طرح کہ ہم نے یہ مثال لکھی ہے کہ اس کے اندر ابو مجلس نے حذیفہ سے نہیں سنا، تو درمیان میں ایک واسطہ انہوں نے گرایا ہے۔ اب اس واسطے پر صرف منقطع کا لفظ بولا جا سکتا ہے اس صورت پر، اس پر نہ مرسل کا لفظ بولا جا سکتا ہے، نہ معضل کا لفظ بولا جا سکتا ہے، اور نہ ہی معلق کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اب میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ انقطاع کبھی دو جگہ پہ بھی ہوتا ہے، جب جیسے ایک جگہ پہ ہوا ہے اس طرح دو جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مختلف مختلف جگہ پہ لگاتار نہ ہو۔ اگر لگاتار ہوا تو پھر تو معضل قرار پائے گی اور اس کو منقطع بھی کہیں گے گرچہ، لیکن کبھی سند کے مختلف حصوں پر بھی انقطاع ہو جاتا ہے۔ اس مثال میں لکھ دیتا ہوں دوسری جگہ۔ جی یہ سنن دارمی، سنن ترمذی، جی سنن ترمذی کی حدیث نمبر ہے 739۔ جی 739 نمبر حدیث ہے۔ اب میں پہلے اس کی سند پڑھ دیتا ہوں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منی ہے، مجھے احمد بن منی نے ہمیں بیان کیا، قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حجاج بن ارطاط ان یحیی بن ابی کثیر ان عروہ سے مراد عروہ بن زبیر ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں تھے، تو میں نے یہ دوسری روایتوں کے اندر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے گھر چلے گئے ہیں، کہتے فخرج تو میں گھر سے نکلی، فاذا ہوا بالبقی، تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد، جو قبرستان ہے جو سیدہ عائشہ کے گھر کے بالکل ساتھ تھا، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو فقال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کنتی خافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تم یہ خدشہ لاحق کرتی تھی کہ تمہارے حق سے اللہ اور اس کا رسول کم کر دے گا، یعنی تمہارے گھر کے اندر باری تھی میری اور میں اس کے اندر خیانت کر دوں گا، تم نے یہ خوف کھایا تھا؟ قلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، اللہ کے رسول میں نے یہ گمان کیا تھا کہ آپ اپنی کسی زوجہ کے پاس آئے ہوں گے، تو قال آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالیٰ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں یعنی نزول فرماتے ہیں شعبان کی نصف رات، ینزل لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی نصف رات کے وقت، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف، فیغفر لیلۃ النصف من شعبان، نصف شعبان کی رات کو، یعنی 15 شعبان جس کو کہتے ہیں، شب برات جس کو کہا جاتا ہے عام طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان، نصف شعبان کی رات کے وقت نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا کی طرف، آسمان دنیا پر، فیغفر لاکثر من عدد الشعر غنم قلب، اور اتنی تعداد کے اندر لوگوں کو بخش دیتے ہیں جتنی تعداد قبیلہ غنم کی بکریوں کے
جو بالوں کی تعداد ہوتی ہے، یعنی قبیلہ غنم یہ ایک مشہور قبیلہ تھا جو بکریوں کے حوالے سے مشہور تھا، تو یعنی کلب قبیلہ تو کلب، ان کی جو بکریاں تھیں ان کے جتنے بالوں کی تعداد ہے اتنے افراد کو اللہ تعالیٰ، اس سے بھی زیادہ افراد کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ یہ ایک شب برات کے بارے میں ایک حدیث ہے ضعیف، ٹھیک ہے، یہ میں نے ترجمہ اس لیے کیا کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کون سی روایت ہے اور آپ کو علت بھی اس کی معلوم ہو جائے۔ جی، اب یہاں جو ہے انقطاع ہوا ہے دو جگہ پہ، ٹھیک ہے، یہ سند منقطع ہے، دو جگہ پہ اس کے انقطاع ہوا ہے۔ نمبر ایک کہ یحییٰ بن ابی کثیر، سوری، پہلا ہے حجاج بن ارطاط نے یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنا۔ نمبر دو، یعنی اوپر جو سند کے اندر آتا ہے نا اخبرنا الحجاج بن ارطاط، یہ حجاج بن ارطاط ویسے ضعیف راوی بھی ہے، یہ بیان کر رہے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر سے۔ اب یحییٰ بن ابی کثیر اور اس کے درمیان انقطاع ہے، یعنی یحییٰ بن ابی کثیر سے اس نے نہیں سما نہیں کیا، ایک انقطاع ہو گیا۔ دوسرا ہے، دوسری اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی، کہ یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے سما نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سند کے دو مختلف مقامات پر انقطاع ہے، ایک تو ہے حجاج بن ارطاط اور یحییٰ بن ابی کثیر کے درمیان، اور دوسرا ہے یحییٰ بن ابی کثیر اور عروہ کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو جگہ پہ انقطاع واقع ہو گیا، یہ دو جگہ پر انقطاع واقع ہونے کی مثال، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات یعنی یہ جو خبر ہمیں دی ہے نا یحییٰ بن ابی کثیر اور عروہ کے درمیان سما نہ ہونے کی، اور حجاج بن ارطاط اور یحییٰ بن ابی کثیر کے درمیان انقطاع ہونے کی، منقطع ہونے کی، یہ خبر ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ نے دی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں یہ خبر دی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے نا امام بخاری سے کہ میں نے اس حدیث کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا، یعنی یہ حصہ ہے اسی حدیث کے تحت نا، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی حدیث کے تحت، یعنی جو حدیث ہم نے یہاں ذکر کی ہے، پیش کی ہے، اسی حدیث کے تحت امام ترمذی فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا، میں نے امام محمد یعنی امام محمد سے مراد امام محمد بن اسماعیل البخاری، ان سے سنا یضعف هذا الحدیث، کہ وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے تھے، یعنی ان کو میں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے سنا۔ وقال، اور فرماتے ہیں امام محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر لم یسمع من عروہ، یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا، والحجاج بن ارطاط لم یسمع من یحییٰ بن ابی کثیر، اور حجاج بن ارطاط نے یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنا، یعنی اب سند کے دو جگہ پہ انقطاع واقع ہوا ہے، ایک حجاج بن ارطاط اور یحییٰ بن ابی کثیر کے درمیان، دوسرا انقطاع واقع ہوا یحییٰ بن ابی کثیر اور عروہ کے درمیان، یہ ہے مثال۔ اب اس صورت کو بھی آپ صرف منقطع کا نام دے سکتے ہیں، پوری صورت کو بھی آپ منقطع کا نام دے سکتے ہیں، اس پر کوئی دوسرا نام نہیں بولا جا سکتا انقطاع کے والے سے، یعنی اس کو نام موزل کہہ سکتے ہیں۔ اب انقطاع لگاتار نہیں ہے بلکہ مختلف جگہ پہ ہے، حجاج بن ارطاط، اور اگر تو ایسے ہوتا نا حجاج بن ارطاط اور یحییٰ بن ابی کثیر کے درمیان دو بندے لگاتار گرتے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ موزل بھی ہے منقطع بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک بندہ گرا یحییٰ بن ابی کثیر کے درمیان اور یحییٰ بن ابی کثیر اور عروہ کے درمیان، اور ایک بندہ گرا ہے حجاج بن ارطاط اور یحییٰ بن کثیر کے درمیان، یعنی دونوں نے ایک دوسرے سے نہیں سنا۔ جی، سمجھ آ گئی نہیں؟ کسی نے اور کوئی سوال کرنا ہے اس والے سے یہاں تک؟ جی،
آگے اس کی یعنی یہ فائنل بات منقطع کے حوالے سے، یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں کچھ سمجھ آئی تو بتا دیں، دوبارہ اس بات کو سمجھا دیتے ہیں۔ یعنی انقطاع کا لفظ یہ عام ہے، کسی بھی جگہ پر کچھ سقط ہوا ہو، کسی بھی جگہ پر سند کسی بھی جگہ پر سخت ہوا ہو، اس پر منقطع کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ اور بعض ایسی خاص صورتیں ہیں سقط کی کہ جس پر دوسرے نام بھی بولے جاتے ہیں، یعنی خاص نام ہے ان کے۔ معضل جب سقط لگاتار دو جگہ پہ ہو، یعنی دو راوی گرے ہوں لگاتار، اس پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ معضل ہے۔ اور اگر سند کی ابتدا کے اندر ہو تو اس کو معلق کہہ دیتے ہیں، اگر سند کی انتہا کے اندر ہو تو اس کو مرسل کہہ دیتے ہیں، اور اگر سند کے درمیان میں ایک ہی جگہ پہ انقطاع ہو تو اس پر صرف اور صرف منقطع کا لفظ ہی بولا جاتا ہے۔ منقطع کا لفظ معضل پر بھی بولا جا سکتا ہے، یہ درست بات ہے منقطع کے باب کے اندر۔ جی آگے ہے اگلی بات کہ انقطاع کو کیسے پہچانیں گے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یہاں انقطاع ہوا ہے، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اس کی یعنی کئی صورتیں ہیں کہ کیسے انقطاع کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے؟ مثلا میں بعض صورتیں لکھ دیتا ہوں جو مشہور ہیں۔ نمبر ایک، اس کے ساتھ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مثالیں بھی لکھوں۔ نمبر ایک، راوی خود اقرار کر لے اس نے فلاں سے نہیں سنا، یعنی راوی خود کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے نہیں سنا، تو پھر جب اس نے خود اقرار کر لیا ہے تو پھر اگر وہ بندہ یعنی وہ راوی جس سے اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اسے نہیں سنا، اگر وہ اس سے روایت کرے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ چونکہ راوی نے تو خود کہہ دیا ہے کہ میں نے نہیں سنا۔ اب اس کی مثال لیں، اس کی مثال ہے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود لم یسمع من ابیہ۔ یہ ابو عبیدہ، یہ عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ہیں ابو عبیدہ، انہوں نے اپنے والد گرامی سے نہیں سنا، یعنی عبداللہ بن مسعود سے نہیں سنا، اس کا اقرار انہوں نے خود کیا ہے۔ یعنی عمر بن مرہ ایک راوی ہیں، عمر بن مرہ ایک، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبیدہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں سنا۔ یہ خود اقرار کرتے ہیں، اس کا میں حوالہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں، المراسیل ابن ابی حاتم، صفحہ 256، اسی طرح العلل احمد بن حنبل، اس کا 456 نمبر، ٹھیک ہے؟ یعنی ابو عبیدہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے نہیں سنا۔ تو پھر جب کہیں بھی سند کے اندر کہیں بھی ایسا کئی سندیں ہیں جہاں وہ عبیدہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، تو پھر وہاں ہم کہہ دیں گے کہ یہ روایت یہاں منقطع ہے، کیونکہ اس نے خود اقرار کیا ہوا ہے ابو عبیدہ نے کہ میں نے اپنے والد سے نہیں سنا، سماع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے؟ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کوئی ماہر امام صراحت کر دے، یعنی کوئی ماہر امام ہے جو اس فن کا ماہر ہے، وہ اقرار کر دے کہ فلاں بندے نے، فلاں راوی نے فلاں سے نہیں سنا،
جس طرح کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ کا ہم نے ذکر کیا نا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا، اس طرح حجاج بن ارطاز نے یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنا، جو ہم نے پورا حوالہ اوپر لکھا ہے. یہ ماہر امام ہے نا امام بخاری. اچھا ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا، میں آتا ہوں. جی بسم اللہ. جی دوسری یہ تھی کہ کوئی ماہر امام صراحت کر دے. ٹھیک ہے، وہ ماہر امام آپ کو بتایا ہے امام بخاری، امام مسلم، امام علی بن مدینی، اس طرح اور بھی کئی ایک ائمہ، دوسرا امام یحییٰ بن معین ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے. تو وہ خود صراحت کر دیتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے نہیں سنا. ٹھیک ہے، یہ دو صورتیں ہو گئی. تیسری صورت جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ وفات اور تاریخ ولادت، شیخ کی تاریخ وفات اور شاگرد کی تاریخ وفات، تاریخ ولادت، اس کے ذریعے بھی اندازہ ہو جائے گا. یعنی یہ عام طور پہ اس کے ذریعے اندازہ ہونا مشکل ہے، لیکن کم از کم کہیں نہ کہیں تو ہو جائے گا نا. جہاں واضح تفاوت ہوگا کہ ایک اگر شاگرد پیدا ہی اس وقت ہوا ہو جب شیخ کی وفات ہو چکی ہو، پھر ہم کہہ دیں گے کہ یہ درمیان میں انقطاع ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. اس کی مثال یہ ہے، ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ، عبد الرحمن بن ابی لیلہ. اب یہ تابعی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی یہ خود فرماتے ہیں، یہ خود استراحت کرتے ہیں. عبد الرحمن بن ابی لیلہ خود کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خود کہتے ہیں ولدت لستین لستین بقینہ من خلافت عمر، کہ میں پیدا ہوا
کب پیدا ہوا؟ کہ جب ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت سے 6 سال باقی رہ گئے تھے، اس وقت پیدا ہوا، یعنی جب 6 سال باقی رہ گئے تھے اس وقت میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اب ان کی پیدائش قریباً قریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 13 کے اندر حضرت عمر نے خلافت سنبھالی ہے. 13 اور 4 یہ تقریباً 17 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے. 17 کے اندر تو رحمان بن ابی لیلا کی 17 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے. اب اس بات کو ذرا غور سے سمجھنا. 17 ہجری کے اندر تقریباً ان کی پیدائش ہوئی ہے، کیونکہ 6 سال باقی رہ گئے تھے. تو 22-23 کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہوئی ہے، تو 17 بنتے ہیں. 17 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے. یہ قول اس کی میں سوالہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں. یہ المراسیل ابن ابی، اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ ان کا یہ قول موجود ہے. المراسیل ابن ابی حاتم، اس کا صفحہ 126 ہے. اب یہ عبد الرحمن بن ابی لیلا یہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق سے. عبد الرحمن صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت کرتے ہیں. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 13 ہجری کے اندر وفات پا گئے تھے. 13 ہجری کے اندر یہ وفات پا گئے تھے، اور عبد الرحمن بن ابی لیلا پیدا ہی 17 ہجری کے اندر تقریباً ہوئے. تو ہم یہ کہہ دیں گے تاریخ وفات کے ذریعے، تاریخ ولادت کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ عبد الرحمن بن ابی لیلا نے ابو بکر صدیق سے سما نہیں کیا، ان کا زمانہ ہی نہیں پایا. اس کو کہتے ہیں لم یدرک، ان کا زمانہ ہی نہیں پایا. جب عبد الرحمن بن ابی لیلا پیدا ہوئے ہیں اس وقت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو وفات پائے ہوئے 4 سال بیت چکے. ٹھیک ہے. اس کی اور بھی مثالیں ہیں. مثال کو اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو جلدی جلدی لکھ لے. مثلا ابراہیم نخعی ہیں، ابراہیم نخعی، ان کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت منقطع ہوتی ہے، کیونکہ ابراہیم نخعی کی جب سیدہ عائشہ سے ملاقات ہوئی ہے نا، تو یہ بالکل چھوٹے بچے تھے. ابراہیم نخعی بالکل چھوٹے بچے، یعنی جیسے چھوٹا بچہ خواتین کے پاس چلا جاتا ہے نا، تو اس وقت وہ ان کے پاس گئے ہیں. تو اس اعتبار سے پھر ہم کہہ دیں گے ابراہیم نخعی کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سما نہیں ہے. آگے ہے چوتھا ایک ذریعہ جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں انقطاع کا، وہ یہ ہے روایت میں ایسا لفظ استعمال ہو جو انقطاع پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی راوی نے مروی عنہ سے روایت ہی اس انداز میں کیا ہے، لفظ ہی اس طرح کے استعمال کیے ہیں کہ جو خود بتاتے ہیں کہ ان کے درمیان اور مروی عنہ کے درمیان انقطاع ہے. مثال کے طور پر لفظ کیسے بولتے ہیں؟ حدثت عن فلان، مثال حدثت
حدثت مجھے بیان کیا گیا ہے فلاں بندے سے. اب اگر میں کہوں کہ مجھے بیان کیا گیا ہے فلاں بندے کی طرف سے، تو اب مجھے ظاہرہ بیان کرنے والا تو کوئی ہوگا نا. اب وہ بیان کرنے والا کون ہے اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. اب اس کا ہم کہیں گے اگر فرض کیا کالا عبداللہ، کوئی عبداللہ کہتا ہے، کوئی عبداللہ راوی ہے، کہتا ہے حدثت ان عمرہ، کہ مجھے بیان کیا گیا ہے عمر کی طرف سے. اب درمیان میں یہ حدثت جو ہے نا مجہول کا صیغہ ہے، جو جانتے ہیں. بلکہ آپ یہ مثال اس کی جو نا اوریجنل مثال آپ کو لکھا، ٹھیک ہے. ایک روایت آتی ہے، یحییٰ بن ابی کثیر، یہ قال یحییٰ بن ابی کثیر کیا کہتے ہیں؟ حدثت عن انس بن مالک، آگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے پوری حدیث ہے. اس کا میں حوالہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں. یہ عمل الیوم واللیلہ، یہ حدیث کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. یہ امام نسائی جو سنن نسائی والے ہیں نا، انہی کی یہ کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ. اس کی 298 نمبر 298 یہ روایت ہے. اب وہاں یحییٰ بن ابی کثیر کیا کہتے ہیں؟ حدثت عن انس بن مالک، کہ مجھے حدیث بیان کی گئی ہے انس بن مالک سے. اب ظاہر ہے کہ اب مجہول کا صیغہ ہے، اس کا کوئی فائل بھی تو ہوگا نا. کس نے بیان کی ہے، بیان کرنے والا کون ہے؟ تو یہ الفاظ خود صراحت کر رہے ہیں، الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ جو بیان کرنے والا ہے، بیان کرنے والا کون ہے اس کا کوئی پتہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں کم از کم ایک بندہ تو گرا ہے. یحییٰ بن ابی کثیر اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان الفاظ بتاتے ہیں کہ ان کو جو بیان کیا گیا ہے یہ کس نے بیان کیا ہے اس کا کوئی خبر نہیں. اگر تو یہ کہتے ہیں نا حدثنا انس بن مالک، پھر تو ہے بھی انہوں نے انس بن مالک نے مجھے بیان کیا. اب ان کو کس نے بیان کیا یحییٰ بن ابی کثیر کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ کوئی خبر نہیں ہے. تو یہ الفاظ یعنی روایت میں ایسے الفاظ بیان ہوں، استعمال ہوں جو ان کتاب پر دلالت کرتے ہوں، یعنی یہ اس کی مثال ایک آپ کو میں نے بیان کر دی ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی اور صورتیں ہو سکتی ہیں. بہرکیف یہ چار معتبر اس کے ذرائع ہیں یہ معلوم کرنے کے کہ انقطاع کیسے پتہ چلتا ہے. نمبر ایک، راوی خود اقرار کر لیں، جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا عبیدہ بن عبداللہ، وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ عبداللہ بن مسعود سے نہیں سنا. اس کا حوالہ بھی آپ نے لکھ لیا. نمبر دو، دوسری صورت یہ ہے، دوسری جو ہے سبب یہ ہے معلوم کرنے کا، دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ کوئی ماہر امام، کوئی اس فن کا ماہر، وہ صراحت کر دیتا ہے، وہ تصریح کر دیتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے نہیں سنا. اس طرح کے امام بخاری کی والی آپ نے اوپر مثال لکھی ہے. تیسری یہ کہ شیخ کی تاریخ وفات اور شاگرد کی تاریخ ولادت کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال ہم نے لکھی عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ٹھیک ہے. چوتھا کہ اس کا جو بیان کرنے کا انداز ہے نا، روایت بیان کرنے کا انداز، وہ بتاتا ہے کہ یہ منقطع ہے، یعنی ان کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے. جس طرح کہ حدثت عن فلان، اس طرح کی یا
رویتو مجھے بیان کیا گیا ہے، یا حدثنا ہمیں بیان کیا گیا ہے، ان فلان، اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ، یعنی جس سے آپ کو خبر ملتی ہے کہ یہاں بیان کرنے والا یا نقل کرنے والا یہ نامعلوم ہے، یہ پتہ ہی نہیں کون ہے، تو پھر آپ کہہ دیں گے کہ درمیان میں لازمی ایک بندہ تو لازمی گرا ہے، تو اسی کو منقطع کہتے ہیں۔ کسی نے منقطع کے بارے میں کچھ سوال کرنا ہے تو جلدی جلدی کر لیں۔ اچھا، ایک میرے ذہن میں آ گئی کہ جہاں ہم نے یہ لکھا ہے نا دوسرا سبب کہ کوئی ماہر امام صراحت کر دے، تو بسا اوقات نا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، کہیں کہیں ہوتا ہے، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ائمہ کے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے ایک کہتا ہے سنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں سنا، یعنی ایک کہتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، تو یعنی عام طور پہ ایسا اختلاف نہیں ہوتا، تو کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر ہم جو اس فن کو جاننے والا ہے تھوڑا بہت، وہ پھر اس کی پوری ڈیٹیل نکال لے گا کہ کس کی بات راجح ہے، دلائل کا موازنہ کر کے وہ اپنا رجحان ظاہر کر دے گا کہ میری فلاں امام کی بات زیادہ معتبر ہے، یا ایسا ہوتا ہے کبھی بار ایک طرف سر چار ائمہ کہتے ہیں کہ سنا ہے، ایک کہتا ہے نہیں سنا، تو ہم پھر چار کی بات مانیں گے، اس کو جمہور کہتے ہیں، یعنی اکثر کی بات ہم مانیں گے۔ یہ کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے، یعنی ہم نے کسی نہ کسی طریقے جو ہے نا، کسی نہ کسی طریقے ہم نے اس کی کوئی توجیہ نقل کرنی ہے، یا اس کی کوئی اس کا راجع مرجوح ہونا جو ہے نا وہ نکال لینا ہے، یعنی یہ ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے منقطع، اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، پہلے جب میں نے عرض کیا کہ دونوں شیخ اور شاگرد کے درمیان دوری اتنی ہے، یعنی ان کا علاقہ اور ان کے درمیان دوری اتنی ہے کہ دونوں کا آپس میں ملاقات کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ اب اس کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، لیکن مشہور مشہور جو صورتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب عرض کیا تھا ایک میں نے کہ حدیث کیسے دیکھنی ہے، یعنی ایک سوال کیا گیا ہے کہ کتاب سے حدیث کے دیکھنا بتا دیں۔ دیکھیں عام طور پہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نمبر تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، صحیح بخاری ہے نا، صحیح بخاری، اس کے نمبر تقریباً ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ کتابیں ہیں جن کے نمبر یا صفحے نمبر یا جلد نمبر ان کا فرق ہوتا ہے، وہ نسخوں کی یعنی پبلشر کی بدلنے سے ان کے نمبر یا صفحے نمبر بدل جاتے ہیں، یعنی ایک میں نے عرض کیا تھا کہ ایک پبلشر ہے جس نے فرض کیا مسند احمد ہے، ایک پبلشر اس نے اس کی 15 جلدیں بنائی ہیں، اور دوسرے پبلشر نے اس کا خط ایسا رکھا ہے کہ اس نے اس کی 10 جلدیں بنا دی ہیں۔ اب میں نے مثال کے طور پہ آپ کو حوالہ جو لکھوایا ہے وہ 15 جلدوں والے کا لکھوایا ہے، اور آپ کے پاس جو موجود ہے وہ 10 جلدوں والا ہے، تو وہاں سے نکالنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے تو صفحہ نمبر اور جلد نمبر لکھوایا ہے، تو پھر اس کے دوسرے طریقے بھی ہوتے ہیں، تو ہر کتاب کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں کہ کچھ نکالنے کے، کبھی تو ان کا جو ہے نا فہرست دی ہوتی ہے، فہرستیں ہم نکال سکتے ہیں کہ اب یہ کس کی روایت کہاں پائی جائے گی، کس باب کے اندر ہوگی، کس کتاب کے اندر ہوگی، کس عنوان کے تحت ہوگی، یہ سارا اگر ڈیٹیل ہے تو وہاں جو ہے نا ہم اس کتاب سے اسی عنوان اور اسی باب کے اندر جا کے اسی آپ کہہ لیں کہ مضمون کے اندر جا کے ہم اس روایت کو نکال لیں۔ ایک اہم بات کہ جو صحیح مسلم کے اندر نمبروں کی جو ہے نا وہ فرق لگ جاتا ہے، یہ صحیح مسلم کی جو ترقیم ہے نا، ترقیم کہتے ہیں نمبرنگ کو ترقیم کہتے ہیں، صحیح مسلم کی دو ترقیمیں ہیں، اگر میں آپ کو دکھا سکوں، ایک منٹ ذرا، صحیح مسلم کی ترقیمیں جو ہے نا، وہ آپ نے
میں آپ کو ابھی اسکرین شیئر کرتا ہوں اس کی، تاکہ اب دیکھیے گا ذرا، یہ ہے میرے پاس مکتبہ شاملہ، ٹھیک ہے. مکتبہ شاملہ کے اندر میں نے یہ حدیث نمبر نکالی ہے. اچھا یہاں دیکھیں، اب یہ دو نمبر یہاں لگائے ہوئے ہیں، دیکھیں ایک نمبر یہ ہے اور ایک نمبر یہ ہے، ٹھیک ہے. ایک نمبر یہ ہے اور ایک یہ ہے. اب یہ جو والا جو نمبر ہے نا، یہ نمبر یہ ہے حدیث کا نمبر. یعنی آپ کو بتایا تھا کہ ایک حدیث کی ایک سے زیادہ سندیں بھی ہوتی ہیں. یہ جو 746 نمبر ہے نا، 746 نمبر، یہ ہے حدیث کا نمبر. یہ ہے حدیث کا نمبر، یعنی جس میں صحابی ایک ہوگا اور آگے جا کے سند یا طرق اس کے ہوتے ہیں. اب اس کو میں آگے کرتا ہوں نا، اس کا آگے جو نمبر ہے وہ بھی 746 ہے. اب وہ حدیث ایک ہی ہے. حدیث کیا تھی؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فاتته الصلاۃ من اللیل من وجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رات کو نماز کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے رہ جاتی، صلی من النہار ثنتي عشرۃ رکعۃ، تو دن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. اب یہ 746 نمبر ہے. اب اسی حدیث کو اب جب میں آگے کرتا ہوں نا، اب آگے میں نے کیا تو وہ بھی 746 ہی آیا، پھر بھی 746 ہی آیا ہے. اب یہ بھی وہی روایت ہے تقریباً، ٹھیک ہے، وہ بھی روایت وہی ہے تقریباً. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تھے تو پھر اس کو ثابت رکھتے تھے، یعنی اس کے اوپر ہمیشگی کرتے تھے. اور کان اذا نام من اللیل او مرض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوئے رہ جاتے یا بیمار ہو جاتے، صلی من النہار ثنتي عشرۃ رکعۃ، تو دن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعتیں پڑھ لیتے. اب یہ 746 ہی آیا ہے، دیکھیں. اب اس کو ہم نے آگے کیا تو آگے جا کے نمبر 747 آ گیا. کیوں آیا 747؟ کیونکہ حدیث بدل گئی ہے. اب حدیث یہ والی جو ہے نا، یہ اور حدیث ہے سیدنا عمر بن خطاب سے، جبکہ پہلے والی حدیث وہ تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اب دیکھیں یہاں جو انہوں نے نمبر لگائے ہیں نا، یہ لگائے ہیں حدیث کے نمبر. اب اس سے پہلے جو حدیث ہے وہ بھی 746 ہے، آگے والی حدیث 746 ہے، آگے والی حدیث بھی 746 ہے. لگاتار یہ تین حدیثیں 746 نمبر سے آ رہی ہیں، بلکہ 746 نمبر سے لگاتار تین حدیثیں 746 نمبر سے آ رہی ہیں. اب یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نا، یہ بھی ساری روایت ہے، ٹھیک ہے، الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہو جائے. اب ایک یہ نمبر ہے، آپ کو بتایا نا کہ حدیث نمبر ہے. اب اس کی سندیں جتنی بدلتی جائیں گی نمبر وہی رہنا ہے 746 ہی. لیکن بسا اوقات صحیح مسلم کے دوسرے نسخے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر یہ نمبر 746 والی جگہ پہ اور نمبر بھی لکھا ہوتا ہے. وہ نمبر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے سند نمبر. یعنی ایک ہے حدیث نمبر، دوسرا ہے سند نمبر. اب یہاں اگر 746 کو اس نے دو حدیثیں بنایا ہے، 746 یہ بھی اور یہ بھی 746، یعنی دو حدیثوں کو اس نے ایک حدیث کاؤنٹ کیا ہے. جن ناشرین نے یا جنہوں نے نمبر لگاتے ہوئے صرف حدیث کو مد نظر رکھا ہے کہ یہ حدیثیں ہیں، ایک ہی حدیث ہے، اس کی مختلف سندیں ہیں، تو اس نے ایک ہی نمبر دیا ہے نا، تو وہاں نمبر 746 آئے. اور جس نے اس کا نمبر دیا ہے کہ سند کا نمبر الگ مستقل، اب یہ اگر 746 ہے نا، یہاں 746 ہے، اب آگے ہم نے کرنا تھا تو پھر 747 ہو جانا تھا کہ اس نے الگ سند ذکر کی ہے، تو لہذا اس کو دوسری حدیث کاؤنٹ کیا جائے. تو اس وجہ سے
وہ نمبرنگ کے اندر فرق آ جاتا ہے، صحیح مسلم کی خاص طور پہ نمبرنگ کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اگر اسی کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نا، نیٹ پہ اگر آپ لکھیں گے، اب میں آپ کو نیٹ سے نکال کے نا آپ کو دیتا ہوں، یہ میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے گا ذرا، نیٹ پہ میں نے اگر لکھا ہے مثال کے طور پہ مسلم 746، اب ذرا مزے کی بات یہاں دیکھیں 746 نکلا ہے. اب ذرا دیکھیے گا، اب اس میں دو ویب سائٹس نکلی ہیں، ایک ہے محدث والی، دوسرا ہے یہ اسلامک اردو بک. اب ہم نے اگر جب 746 والی نکالی نا، 746 والی نکالیں گے تو ہمیں بالکل وہی نکل آئے گی جو ہم نے ادھر دیکھی تھی مکتبہ شاملہ کے اندر. اب یہاں دیکھیے گا، ذرا دیکھیے گا ذرا، یہ لکھا ہوا ہے نا ترکیم فواد عبد الباقی المکتبۃ الشاملہ، یعنی مکتبہ شاملہ والی جو ترکیم ہے نا وہ ادھر لگائی ہے انہوں نے. اب یہ دیکھیں 746 نمبر حدیثیں کافی زیادہ ہیں، میں نے ادھر کہا تھا نا بھی دو تین ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ ہیں. یہ روایت وہی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. آگے جائیں، یہ 746 ہی چل رہی ہے، 746 نمبر 2. یہ دیکھیں اب 746 کی اب یہ چوتھی سند ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا 746.04، تو یہ 746 نمبر حدیث کی چوتھی سند یہاں ذکر ہوئی ہے. اب یہ مکتبہ شاملہ والی بالکل ترکیم ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس ویب سائٹ سے پیچھے جاتے ہیں، جو اردو والی میں نے کہا تھا نا، میں نے وہ نکال دی. اب یہ تو تھی صحیح مسلم محدث فورم والی، اب دوسری ہے. اب یہ دیکھیں گے نا تو اب آپ کو کوئی حدیث اور نظر آئے گی. دیکھیں یہ جو نکلی ہے اس میں حدیث اور نظر آئے گی آپ، اس میں وہ حدیث. اب یہ باب حکم ظفائر المغتسلہ، اب یہ ہے حدیث دوسری، کوئی اور حدیث ہے، کیونکہ ترکیم کا فرق پڑ گیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اعتبار کیا ہے اس چیز کا کہ جب سند بدلتی ہے تو انہوں نے اس کو مستقل حدیث بنا دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ والی حدیث اگر ہم جا کے دیکھنا چاہیں نا، اب دیکھیں اب یہ حدیث ہے حدثنا احمد الدارمی قال حدثنا زکریہ بن عدی قال حدثنا یزید بن زرع. اب یہ سارے جا کے ہم ان الفاظ کو ہم کاپی کرتے ہیں، فرض کیا اب ہم اگر مکتبہ شاملہ والی ترکیم سے دیکھیں گے نا، اب جب میں نے اس کو مکتبہ شاملہ والی ترکیم سے نکالا، یہ دیکھیے گا مکتبہ شاملہ والی ترکیم سے اسی حدیث کو نکالا جس کو نمبر دیا تھا ادھر نیٹ کے اندر 746 نمبر دیا تھا. تو یہ مکتبہ شاملہ کے اندر حالانکہ 330 نمبر پہ ہے، کیونکہ مکتبہ شاملہ والے اس کو حدیث کو کاؤنٹ کرتے ہیں، سند کو کاؤنٹ نہیں کرتے، جبکہ جو نیٹ والے، ہاں جی، تو یہ 330 ہے فواد عبد الباقی والی جو ترکیم ہے نا،
ان کی جو نمبرنگ ہے وہ جس کو مکتبہ شاملہ والی بھی کہہ دیتے ہیں. اب اس کے اندر وہ حدیث 330 پہ ہے جس کو انہوں نے 746 پہ ذکر کیا تھا. تو یہ اس ترکیب کے اندر فرق آ جاتا ہے. یہ فرق کس وجہ سے ہے؟ اگر تو اس کو مستقل حدیث، ہر سند کو مستقل حدیث سمجھا جائے تو پھر تو نمبر بڑھ جائیں گے، یعنی نمبر زیادہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہر حدیث کو ایک حدیث کاؤنٹ کیا جائے اور سند کو بھی وہی حدیث کاؤنٹ کیا جائے جس طرح کے مکتبہ شاملہ کے اندر ہوتا ہے تو پھر نمبر کم رہیں گے. یہ دیکھیں 332 نمبر جو حدیث ہے، 332 نمبر ایک سند یہ آ گئی، آگے ہم نے اس کو ذکر کیا تو پھر 332 ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آگے پوری وہ ذکر کر دیا، اس میں جو فرق تھا وہ ذکر کر دیا. پھر آگے جب کیا 332 وہی 332 ہی ہے، وہ وہی روایت ہے. پھر اس کو آگے کیا 332 ہی ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے فرق آ جاتا ہے. امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. ٹائم بھی اوپر ہو گیا، پھر اس کو دوبارہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اس کو انشاءاللہ ذکر کر دیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.